علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، کما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تقوی الہی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ محبوب خدا بن جاتے ہیں، اور اعمال تقوی الہی کی بنا پر قبول ہوتے ہیں۔ تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی خوشگوار ہوتی ہے، زندگی دین اور دنیا میں سعادت ملتی ہے، اور انسان کی زندگی میں سکون ملتا ہے۔ تقوی الہی یعنی خدا، رسول اور اہل بیت کی راہ پہ چلنا اور ان کے لیے کام کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم خدا، رسول اور اہل بیت کی راہ پہ رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، ہم صحیح مرکز پر آ گئے ہیں، ہم صحیح جگہ پر آ گئے ہیں، جہاں پر ہمارے تمام مشکلات کا حل موجود ہے، جہاں تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مضطرب حال لوگوں کو سکون در اہل بیت پہ ملتا ہے، سکون ذکر خدا سے ہوتا ہے، سکون یاد اہل بیت سے ہوتا ہے، یاد سید الشہداء علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی رحلت ہوتی ہے، کوئی انتقال ہوتا ہے، تو ہم عزاداری مظلوم کربلا برپا کر کے، مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس در پہ ہیں جہاں پر ہر چیز کا مداوا ہے، ہر چیز کا علاج ہے۔ تو خدا، رسول اور اہل بیت کی راہ پہ آنے کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ تقوی الہی یہی ہے کہ خدا، رسول کے احکام پر چلو، ان کی مخالفت سے بچو، ان کی معصیت سے بچو، ان کے حکم کی نافرمانی سے بچو۔ یہ جو چاہتے ہیں وہ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، ہماری زندگی میں کیا چیز بہتری ہوگی۔ اسی لیے اس نے ہم پر جو چیزیں واجب کی ہیں، یہ اسی لیے کی ہیں تاکہ تم ان چیزوں کو بجا لاؤ، تاکہ تمہیں سعادت مل سکے، تمہیں کامیابی مل سکے، تمہیں سکون مل سکے۔ اور کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں تاکہ ان سے بچو گے تو زندگی میں سکون ملنے والا ہے، ان سے بچو گے تو کامیابی ملنے والی ہے، ان سے بچو گے تو صحت و سلامتی ملنے والی ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔
اللہ نے جو کچھ حرام قرار دیا ہے اس میں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اگر ہم اپنا اچھا اور برا سمجھ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے بنائے ہوئے اچھے کو اپنا لیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے کو ہم جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے رک جائیں، اس لیے کہ وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو یہی تقوی الہی ہے۔ تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ وہ لوگ جو تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں، زمانہ پورا ان کے خلاف ہو جائے ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی آپ حضرات کے سامنے ہے کہ رسول اللہ تقوی الہی کے زیر سایہ تھے، کفار و مشرکین خلاف تھے، رسول اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مولا علی بعد وفات رسول تنہا کر دیے گئے، مولا علی تقوی الہی کے زیر سایہ تھے، تقوی الہی کو اپنائے ہوئے تھے، کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ بندہ مطمئن ہے کہ ہم خدا رسول کی راہ پہ چل رہے ہیں، جو خدا نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ اسی راستے پہ ہیں، محمد و علی محمد، مولا امام حسن، مولا امام حسین، دیگر ائمہ معصومین اسی راستے پہ ہیں۔ لوگ آئیں تو کوئی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، جو آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آئے گا وہ ہدایت پائے گا، جو آئے گا وہ نجات پائے گا، جو آئے گا وہ مسئلے کا حل معلوم کر لے گا۔ ان کے یہاں آنے میں ان کے لیے کوئی اضافہ نہیں ہے، ان کے در سے دور ہو جانے میں ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ خدائی راستے پہ ہیں، خدائی فرمان پر ہیں، خدائی احکام پر ہیں، جو خدا نے ذمہ داریاں دی ہیں، تبلیغی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو یہ ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ بندے جو تقوی الہی کو اختیار کرتے ہیں، جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، جو حرام سے بچتے ہیں، وہ اپنی جگہ مطمئن رہیں کہ یہاں بھی سکون ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی سکون ملنے والا ہے۔ اور یہی تقوی الہی کی نشانی ہے کہ آپ حضرات نماز جمعہ میں جو آئے ہیں، یہ وہی تقوی الہی کی بنا پر آئے ہیں، یہی واجبات کی ادائیگی کی بنا پر آئے ہیں، وہی یاد خدا میں آئے ہیں۔ یا آپ حضرات کا نماز جمعہ میں آ جانا، نماز جمعہ کا قیام کرنا، اس میں حصہ لینا، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم خدا، رسول اور اہل بیت کے راہ پہ ہیں۔ اس ہفتے کی جو مناسبات ہے، 23 محرم کو جو ہے اصحاب کہف جو ہے خواب سے جگے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اصحاب کہف ایک زمانے تک سوئے، اور یہ وہ نوجوان تھے جو خدائی راستے پہ تھے، خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور جب ان لوگوں نے خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھا ہے تو زمانے کا جو حاکم تھا وہ خلاف ہو گیا۔ یہ لوگ اس ظلم سے بچنے کے لیے جو ہے چلے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا عمل سلامت رہے، ہمارا جذبہ سلامت رہے، عقیدہ سلامت رہے۔ ان لوگوں نے جو ہے وہاں سے خروج کر دیا، ہجرت کر دی کہ یہاں رہیں گے تو ہمارے ایمان پر اثر پڑے گا، ہمارے عمل پہ اثر پڑے گا۔ ان لوگوں نے اس ظالم حکومت کی پناہ سے جو ہے نکل گئے، اور پہاڑ پر غار میں جو ہے جا کر پناہ لی۔ جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے، اللہ اسے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ ان بندگان خدا کو جو خدائی راستے پہ رہتے ہیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ یہی وہ چند نوجوان جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے خدائی یگانہ کی پرستش کی ہے۔ وحدہ لا شریک کا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، وہی کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، اور ظالم حکومتیں جب ستانے لگی تو نکل گئے، اور جس سے جو ہو سکا اس نے تعاون کیا، ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ چنانچہ کسی نے کتا بھی دے دیا کہ یہ تمہارے لیے حفاظت کرے گا،
کتا بھی لے لیا، اور یہ لوگ جو ہے وہ پہاڑ کی ایک غار میں آ کر پناہ لے لی کہ یہاں کوئی پریشان نہیں کرے۔ قدرت خدا یہ کہ اس پہ جو ہے وہ پہاڑ کا جو غار تھا اس پہ ایک پتھر آ کر رکھ گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سلا دیا، یہ نیند میں سو گئے، ایسا سوئے کہ کئی 100 سال کے بعد جگے، تقریباً 309 سال کے بعد جو ہے یہ لوگ جگے ہیں۔ یہاں 5 سال 10 سال کے بعد حالات بدل جاتے ہیں، شہر تبدیل ہو جاتا ہے، ماحول چینج ہو جاتا ہے، لوگ چینج ہو جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ 309 سال کے بعد جگے ہیں تو یہ ہوا کہ بھئی بھوک لگی ہے، اب سو کے اٹھے ہیں تو اب تو ناشتہ کھانا پانی چاہیے، تو ایک نے کہا لاؤ ہم جاتے ہیں شہر میں، جاتے ہیں لے آتے ہیں۔ اب وہ جب مارکیٹ میں آئے تو دیکھا ارے ادھر تو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ادھر تو آبادی بدل گئی، لوگ بدل گئے، زمانہ بدل گیا۔ اب یہ اپنا پرانے زمانے کا سکہ لے کے گیا، دکاندار دیکھ کے حیرانے، کہا کس زمانے کے لائے ہو؟ کہا کیوں؟ یہ بادشاہ نہیں، کہا وہ تو کب کا زمانہ ختم ہو گیا، ایک دم عجوبہ لگ رہے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جلدی جلدی نان روٹی جو کچھ لینا تھا لیے، اور آ کے پھر بولے بھائی یہیں حفاظت ہے کہ یہیں پڑے رہیں۔ تو یہ خدائی راستے پہ چلے تھے، خدا نے ان کی حفاظت کی ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام نے جو سر کٹنے کے بعد نیزے پہ امام حسین کا سر تھا، اس وقت جو امام حسین السلام نے تلاوت کی ہے وہ یہی اصحاب کہف والی آیت کی تلاوت کی ہے کہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ 23 محرم جو ہے یہ مناسبت ہے کہ اسی دن جو ہے اصحاب کہف خواب سے بیدار ہوئے، اس کے بعد پھر انہیں سلا دیا گیا، خدا جب چاہے گا انہیں جگائے گا۔ دوسری مناسبت یہ ہے جو ہمارے زمانے کی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 1427 ہجری، ابھی 1445 چل رہا ہے، 27 ہجری میں 1427 ہجری میں سامرا پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور روزوں کو منہدم کیا تھا۔ وہ مزار جو گنبد آپ دیکھیں سرچ کریں گے تو آئے گا، بے شمار ان لوگوں نے جو ہے بم سے اڑایا، اور یہی وہ تکفیری لوگ تھے، یہی وہابی لوگ، یہی وہ دہشت گرد جنہوں نے دنیا بھر میں اسلام کو بدنام کیا ہے، انہی لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ 1427 23 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حرم عسکرین کو جو ہے ان لوگوں نے منہدم کیا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے ہندوستان سے، خاص طور سے بمبئی سے علماء نے جو ہے مشقتیں کی، مومنین کو ساتھ لیا، اور مومنین نے تعاون کیا، اور خوجہ جماعت کے پریزیڈنٹ جناب صفدر کرم علی کے ذریعے سے کلچر ہاؤس ایران کے ذریعے سے عراق پیسہ بھیجا گیا، اور دنیا بھر کے مومنین نے اس میں حصہ لیا۔ آج جو ہے سامرا کا شاندار روضہ تیار ہے اور مومنین زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ہر تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جس طریقے سے روضہ آباد نظر آ رہا ہے، اس روضے پہ کئی مرتبہ حملہ کیے گئے۔ لاسٹ ٹائم جو حملہ ہوا ہے وہ 23 محرم 1427 ہجری کو ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کن لوگوں نے روضوں کی حفاظت کی ہے اور کن لوگوں نے روضے کو مسمار کیا ہے، کن لوگوں نے روضہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کی ہے، محبت کے ساتھ کی ہے، اور کن لوگوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ یہ ہمیں دونوں چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کون دین کے میدان میں کام کرتا ہے، کون دین کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، کون دینداری میں ساتھ دیتا ہے، کون دینداری کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہی ہماری عزاداری یہی ہے، یہی وہ ایام ہیں جس میں عزاداری کر رہے ہیں۔ ہم اچھوں کو اچھا کہیں گے، بروں کو برا کہیں گے، اچھوں کا ساتھ دیں گے، بروں کے خلاف رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا ہے، قربانی دی ہے، اللہ رسول کے راستے پہ رہے،
اور اس خاندان سے ہیں جہاں پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، جہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، لہذا امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں، امام حسین کی یاد کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم ڈھایا ہے ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور زمانے کو بتلاتے ہیں کہ یہ وہ ہے ظلم ہے جنہوں نے انجام دیا ہے۔ تو یہ 23 تاریخ کی مناسبت تھی۔ 25 محرم الحرام کی مناسبت شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، جو 95 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ کربلا میں آپ 23 سال کے نوجوان ہیں، لیکن مصلحت خدا یہ تھی کہ کربلا کے میدان میں آپ بیمار رہے۔ بیماری کی وجہ جو بھی ہو، ایک مصلحت خدا یہ ہے کہ امامت کی ذمہ داری کو سنبھالنا تھا، اور جہاد جو ہے وہ بیماروں سے ساقط ہے۔ جو بھی مصلحت خدا رہی ہو، کربلا کے میدان میں آپ ہیں۔ آپ کی سیرت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے، سیرت کو اپنانا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے، ان کے راہ کو اپنانا ہے۔ امام نے سارے مناظر کو دیکھا ہے، ہر ایک کی شہادت کو دیکھا ہے۔ ہر ایک کی شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے سے دیکھا، جیسا کہ رخصت آخر میں مولا نے فرمایا تھا، بابا جان آپ کیوں جا رہے ہیں، چچا کہاں، بھائی کہاں؟ تو امام نے فرمایا، بیٹا سب شہید ہو گئے، مردوں میں تم ہو یا ہم ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے بعد سید سجاد نے ہر ایک منظر کو دیکھا ہے، ہر ایک لاشے کو دیکھا ہے، ہر میدان سے گزرے ہیں تو سب کے لاشوں کو دیکھا، سارے منظر آپ کے سامنے ہیں، اور امام ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ انہوں نے کربلا کے بعد کیسے زندگی گزاری ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ایسا عزادار اور ایسا محب کہیں نہیں ملے گا جیسے عزادار مولا سجاد رہے۔ 61 ہجری میں کربلا واقع ہوئی ہے، 95 ہجری تقریباً 35 سال بنتے ہیں، 34-35 سال مسلسل امام نے جو ہے غم منایا ہے، اور ایسا غم نہیں جیسا ہم مناتے ہیں کہ ہم مجلسوں میں آئیں تب روتے ہیں، ماتم کریں تب روتے ہیں، شب داری میں جائیں تب روتے ہیں۔ امام نے ایسی عزاداری کی ہے کہ دن ہو تو روئیں، رات ہوئی تو روئے۔ بہت سے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں جن کا رونا بہت مشہور ہے، جناب آدم ہیں، جناب یعقوب ہیں، جناب نوح ہیں، جناب سیدہ ہیں، مولا سجاد ہیں۔ جیسے دادی روئی ہے ویسے ہی پوتا رویا ہے۔ اپنے بابا کے غم میں جیسے بی بی فاطمہ روئی ہیں کہ دن ہو تو روتی تھیں، رات ہو تو روتی تھیں، بچوں کو دیکھتی تھیں تو روتی تھیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب اپنے بابا کو یاد کر کے نہ روتی ہوں۔ اتنا روئیں کہ مدینے والوں نے مولا علی سے کہا کہ اے ابو الحسن، فاطمہ کے رونے کا وقت معین کر لیں۔ جناب زہرا کے رونے کے لیے مولا علی علیہ السلام نے جو ہے جنت البقیع کے قریب جو ہے بیت الحزن بنایا، ایک حجرہ بنایا تھا، بی بی وہاں جا کے روتی تھیں۔ لیکن رونا جناب سیدہ کو، ظالموں کو برداشت نہ ہوا۔ یہ رونا آج جو کچھ بھی ہم عزاداری کے نام پہ رو رہے ہیں، یہ ہمارے رونے کی وجہ، یہ ہمارا گریہ، یہ ہمارا ماتم، یہ ہمارا سیاہ لباس، یہ ہماری مجلس، یہ جلوس، یہ شب داری آج بھی زمانے کو کھلتی ہے، اور کھلتی انہی لوگوں کو ہے جن کا رشتہ یزیدیت سے ہوتا ہے، جن کا تعلق یزیدیت سے ہوتا ہے، جن کے رشتے یزیدیت سے ہوتے ہیں۔ کیوں کھلتے ہیں کہ یہ روتے ہیں تو زمانے کو حسینیت پتہ چلتی ہے، حسین کے بارے میں پوچھتے ہیں، حسین کی شہادت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اسی لیے کھلتا ہے۔ جناب سیدہ اتنا روتی تھیں کہ مدینے والوں نے مولا علی سے کہا ان کے رونے کا وقت معین کرو۔ جناب مولا علی نے گھر بنا دیا بیت الحزن جسے کہا جاتا، وہاں روتی تھیں، اس گھر کو بھی ظالموں نے توڑ دیا۔ جناب سیدہ آ کے روئی ہیں۔ رونے پہ پابندیاں ظالمین لگاتے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا رشتہ ظلم سے ہوتا ہے، وہ توڑتے ہیں۔
اسی طریقے سے مولا سجاد پوری زندگی جب تک زندہ رہے روتے رہے۔ بازاروں میں گزرتے تھے، اگر قصاب کی دکانوں پہ نگاہ پڑ جاتی تھی تو دکان میں داخل ہوتے تھے اور پوچھتے تھے یہ بتلاؤ تم نے جو جانور ذبح کیا ہے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا۔ یعنی امام نے کربلا کو اس طریقے سے زندہ رکھا ہے کہ بازاروں میں گئے ہیں، گھروں میں گئے ہیں، گلیوں میں گئے ہیں، گھروں میں رہے، جہاں رہے وہاں سے پیغام پہنچاتے رہے۔ دکان میں داخل ہو جاتے تھے، پوچھتے تھے جو جانور ذبح کیا پانی پلایا تھا؟ تو کہتے تھے کہ مولا ہم جب بھی ذبح کرتے ہیں تو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ تو سید سجاد تڑپ کے کہتے تھے میرا بابا تو پیاسا مارا گیا، کھانا آتا تھا تو رو دیتے تھے، یہاں تک کہ لوگ گلیوں سے گزرتے تھے امام اتنا روتے تھے کہ پانی گرتا تھا، اور جب لوگ کہتے تھے کہ پانی کیسا ہے تو لوگوں کو بتایا جاتا تھا یہ ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کو رو رہا ہے، مظلومیت پہ رو رہا ہے، ان کی بھوک و پیاس کو یاد کر کے رو رہا ہے، ان کی شہادت پہ رو رہا ہے۔ تو جناب سید سجاد نے جس طریقے سے عزاداری کی ہے، یہ عزاداری ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب بھی پانی پیو تو امام کی پیاس کو یاد کرو۔ پیاس کتنی لگتی ہے ہم سب کو، کتنا پانی پیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اے میرے شیعو جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ مظلوم امام کتنے پیاسے ہیں۔ جناب علی اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، بابا ایک قطرے آب مل جائے۔ جناب علی اصغر کی پیاس کو لے کر مولا حسین نے وہ امتحان دیا کہ 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی جب تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو، علی اصغر کی پیاس کا اظہار کیا ہے۔ سکینہ، مشق سکینہ جناب عباس لے کر آئے ہیں، سب کی پیاس کا احساس، لیکن مولا حسین یہ نہیں فرمایا میرے اکبر کی پیاس کو یاد کرنا، میرے اصغر کی پیاس کو یاد کرنا۔ مولا فرماتے ہیں جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی پانی پیو تو مولا حسین پر درود و سلام بھیجو اور ان کے قاتلوں پہ لعنت کرو۔ یعنی جب بھی ہم پانی پئیں تو یاد امام آئے، مولا آپ پیاسے تھے، پانی ہمیں مل رہا ہے، ہمیں آپ کی پیاس کا اظہار ہے، ہم آپ کی پیاس کو بھولے نہیں ہیں۔ پانی پیتے وقت امام کو یاد کریں، درود و سلام پڑھیں امام کے، ان کے قاتلوں پر، دشمنوں پہ، پانی روکنے والوں پر، محروم کرنے والوں پہ لعنت کریں۔ اس کا ثواب 1,00,000 نیکی ملے گی، 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,00,000 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ فقط ہم ایک گھونٹ پانی پی کر امام حسین کو جو یاد کر رہے ہیں، اس سے 1,00,000 ثواب مل رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکی لکھی جا رہی ہے۔ تو جب مجلس عزا برپا کریں، ماتم کریں، مصائب سنیں، فضائل سنیں، یاد کریں اور آنکھیں اشکبار ہو جائیں، دل غمگین ہو جائے، اور اس کے بعد اگر امام حسین کو یاد کریں تو کتنا ثواب ہے۔ جب فقط پانی پی لینے پر امام کو یاد کرنے پہ اتنا ثواب مل رہا ہے تو امام کی فرش عزا بچھائیں، مومنین کو دعوت دیں، مومنین کا خیال رکھیں، مجلس برپا ہو، فضائل سنیں، مصائب سنیں، شہادت نامہ سنیں اور گریہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے امام حسین کو اگر یاد کریں تو کتنا ثواب ملنے والا ہے۔ امام کو سلام کریں، یہ زیارت ہر وقت پڑھیں امام کی۔ ہم تو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، مجلس کے بعد پڑھتے ہیں، یقیناً ثواب ہے۔ نماز کے بعد زیارت پڑھنا اور زیادہ ثواب ہے، مجلس کے بعد زیارت اور ثواب ہے، لیکن ہمیں ہر وقت امام کو سلام کرنا چاہیے۔ جب ہم ایک عام بندہ مومن کو سلام کرتے ہیں تو حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کو سلام کر رہے ہو تو تمہیں 99 ثواب ملنے والا ہے، اور جو جواب دینے والا ہے اسے 1% ثواب مل رہا ہے۔ تو جب ایک بندہ مومن کو ہم سلام کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے 99 ثواب مل رہا ہے۔ تو اگر ہم
ہادی اور رہبر اور معصوم اور امام وقت اور مظلوم کربلا سید الشہداء بھوکے پیاسے شہیدوں کو اگر سلام کریں تو ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 25 محرم جو ہے وہ شہادت امام سید السجاد علیہ السلام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ وہ بلائیں جو نازل ہو چکی ہیں وہ بھی ٹل جائیں گی، وہ بلائیں جو نازل ہونے والی ہیں وہ بھی ٹل جائیں گی۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بارے میں کہا گیا دعا سلاح المومن، اور اسی دعا کو مولا سجاد نے اپنایا ہے۔ ظالموں نے منبر نہیں دیا، ظالموں نے مسجد نہیں دی، ظالموں نے عوام نہیں دیے، ظالموں نے مجمع نہیں دیا، مسلمانوں کو موقع نہیں دیا، صحابیوں کو موقع نہیں دیا۔ امام تنہا تھے، دربار میں نہیں جا سکتے، مسجد میں خطبہ نہیں دے سکتے، منبر پہ خطبہ نہیں دے سکتے، تنہا کیا گیا۔ امام نے دعا کا سہارا لیا، یعنی کہ امام نے بتلایا ہے کہ اگر تم امام کے چاہنے والے ہو، مولا کے ماننے والے ہو، تو ایک طریقہ تبلیغ کا نہیں ہے، بہت سے طریقے ہیں۔ اگر ایک جگہ موقع نہیں مل پا رہا ہے تو دوسرا طریقہ اپناؤ۔ سید سجاد نے جو ہے انہوں نے صحیف سجادیہ تعلیم دی ہے، دعائیں تعلیم دی ہیں، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے خدا سے لوگوں کو قریب کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اہل بیت سے قریب کیا جا سکتا ہے۔ تو دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور جتنا دل غم زدہ ہوگا اتنی دعا قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے بہت سے اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ جب بارش ہو رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، جب اذان ہو رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، جب والدین کے چہرے کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے اس وقت دعا کرو، جب قرآن پڑھو تو دعا پڑھو، نماز کے بعد دعا کرو۔ دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ نماز پڑھ لی اگر ہم نے دعا نہیں مانگی تو حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا اتنی اہم ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ ادعونی استجب لکم، تم ہم سے مانگو ہم تمہیں قبول کرنے والے ہیں۔ تو امام نے جو ہے فرمایا کہ دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، دعا جو ہے آنے والی بلاؤں کو بھی ٹال دیتی ہے، اور جو آ چکی ہے اس کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم در اہل بیت پہ ثابت قدم رہیں اور اس راہ پہ خدمت کرتے رہیں، مل جل کر خدمت کریں، لوگوں کے ساتھ خدمت کریں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہیں، ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں، ایک دوسرے کو دلاسا دیتے رہیں۔ اس طریقے سے اگر خدمت انجام دی گئی تو یہ محبت کے ساتھ خدمت ہوگی، جذبے کے ساتھ خدمت ہوگی، اہل بیت کی راہ پہ خدمت ہوگی۔ خدا ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم اللہم صلی علی محمد اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجازبها۔ سبحان من لا يزداد المعاصي العباد الا کرما وجودا ولا كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا۔ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ۔ اما بعد، عزیزان گرامی، ایام اضحیٰ ہیں،
ہم سب کو چاہیے کہ مل جل کر عزاداری کریں، خدمت دین کریں، خدمت کربلا کریں، خدمت سید الشہداء کریں، سید الشہداء کے پیغام کو نشر کریں۔ یہ عزاداری کے ذریعے ہوگا، یہ مجلس کے ذریعے سے ہوگا۔ جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں اور اس ذمہ داری سے کریں کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر اس کے ذریعے سے جو بھی اچھائی ہوگی اس میں ہمیں ثواب ملنے والا ہے، اور ایسے موقع نہ فراہم کریں کہ خدا نخواستہ کوئی اس سے بدزن ہو جائے، کوئی اس سے غلط پیغام لے سکے۔ ہمیں مثبت پیغام دینے کی ضرورت ہے، صحیح پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے پیغام ہوں جو مومنوں کو جوڑ کے رکھ سکیں، جو مومنوں کو حوصلہ دے سکیں۔ ایسے پروگرام نہ ہوں جس میں مومنوں کی دل آزاری ہو۔ جو کچھ بھی کریں ذمہ داری سے کریں کہ ہم امام کی بارگاہ میں بتا سکیں کہ مولا یہ کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ خدا نخواستہ ایسے کام نہ ہوں کہ جس سے جو ہے لوگ دور ہو جائیں یا لوگ غلط راستے پہ چلے جائیں۔ اگر ہماری مجلسوں سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے گا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، پڑھنے والا ہوگا، بانیان ہوں گے۔ تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے مثبت پہلو میں جائیں، صحیح اس میں جائیں، اچھائیوں کو نشر کریں، اچھائیوں میں ساتھ دیں، وہ پیغام دیں جس سے لوگ جڑ سکیں۔ مظلومیت کربلا چھپے گی نہیں، اس کو بہترین طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو کچھ بھی ہم سب عزادار کرتے آ رہے ہیں زمانہ دیکھ رہا ہے وہی دوسری قومیں کاپی کر رہی ہیں، چاہے وہ ہمارے نوحے ہوں، چاہے وہ ہماری سبیلے ہوں، چاہے ہمارے خون ڈونیشن ہوں، چاہے ہمارے تبرکات ہوں، ساری چیز کاپی ہو رہی ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہی کاپی دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں بہترین طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی بہترین طریقے سے کاپی کر سکیں۔ دیکھیں ہم لوگ سبیل لگاتے تھے، اب سب سبیل لگانے لگے۔ ہم لوگ جو ہے تبرک بانٹتے تھے، سب لوگ تبرک بانٹنے لگے۔ ہم لوگ جو ہے علم اٹھاتے تھے، سب لوگ پرچم اٹھانے لگے۔ ہم لوگ جلوس نکالتے تھے، سب لوگ نکالنے لگے۔ ہم لوگ ماتم کرتے تھے، سب لوگ واہ حسین کی آواز بلند کرنے لگے۔ ہم لوگ مجلس کرتے تھے، سب لوگ جو ہے مجلس امام حسین کرنے لگے۔ تو ہمیں جب پتہ ہے کہ صحیح راستے پہ دھیرے دھیرے آئیں گے تو کیوں نہ ہم صحیح طریقے سے چلیں کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ضرور زمانہ اسی راہ پہ آنے والا ہے۔ ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں پیغام کربلا کو پہنچانے کی ضرورت ہے، پیغام کربلا بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگ آج نہیں تو کل آئیں گے، کل نہیں تو پرسوں آئیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آئیں گے۔ اب وہ زمانے لد گئے کہ جب کتابیں چھپا دی جاتی تھیں، مجلسیں چھپا دی جاتی تھیں۔ اب سب چیز اوپن ہے، ہر ایک کے پیغام ہر ایک سن رہا ہے اور بیدار ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے اہل سنت کے ویڈیوز آئے ہیں، آڈیوز آئی ہیں جس میں انہوں نے اپنے علماء سے سوال اٹھایا ہے کہ بتاؤ یزید نے حسین کو کیوں شہید کیا، جبکہ حسین کا شجرہ، حسین کا خاندان، مولا حسین کی عظمت معلوم ہے۔ ہم بتاتے رہیں، لوگ آتے رہیں گے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر کے بہترین سے بہترین پروگرام کر سکیں، بہترین سے بہترین خدمت کر سکیں۔ یہی کافی ہونے والا ہے، یہی آگے بڑھنے والا ہے۔ جتنے لوگ آتے جائیں گے ثواب ہر اس بندے کو ملتا جائے گا جس نے عزاداری میں تعاون کیا ہوگا، جس نے عزاداری کو برپا کیا ہوگا، جس نے مجلسوں کا اہتمام کیا ہوگا، جس نے فرش عزا کا اہتمام کیا ہوگا، جس نے سبیلوں کا انتظام کیا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راہ پہ ثابت رہیں اور زمانے کو صحیح پیغام دیتے رہیں۔ آج کی جو بہترین عبادت ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔
اللہم صلی علی سید الوسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ اللہم صلی علی الحسن المجتبی اللہم صلی علی الحسین شہید کربلا اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر النبیین اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے اعمال کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرما، مل جل کر عزاداری مظلوم کربلا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو کچھ عزاداری کے نام پہ کیا ہے پروردگار سے قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان ذکردار محبان البیت عزادار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم